دیکھیے حضرات، صحابہ اکرام کی قربانیوں کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے، ہم صحابیات کی قربانیوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جس قدر اس دین کی راہ میں قربانیاں پیش کی، صحابیات نے بھی اسی قدر اس دین کی راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ جیسے صحابہ نے وقت کی قربانی دی، صحابیات نے بھی برابر وقت کی قربانی دی۔ صحابہ اکرام نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو صحابیات نے بھی برابر جنگ میں شرکت کر کے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ صحابہ اکرام نے اپنے مال کے ذریعے دین کی خدمت کی تو صحابیات نے بھی اپنے مال و دولت کو لٹا کر اس دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ اس شجر اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے صحابہ اکرام کا جو رول اور کردار رہا ہے، صحابیات کا بھی برابر اسی طرح کا رول اور کردار رہا ہے۔ صحابیات کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، صحابیات کی قربانیوں کو جان کر دیکھیں۔ کبھی عرب کی تپتی صحراؤں پر انہیں بھی لٹایا گیا، صحابہ اکرام کو جیسے اذیتیں دی گئیں، صحابیات کو صنف نازک ہونے کے باوجود، عورت ہونے کے باوجود بھی انہیں بھی انہی اذیتوں سے دوچار کیا گیا، لیکن اسلام کی سربلندی کی خاطر ان کے دین و استقامت میں ذرا برابر بھی جنبش و حرکت نہ آئی۔ دیکھیے سیرت نبوی کو پڑھ کر دیکھیں، صحابیات کی زندگی میں کبھی تپتی صحراؤں پر انہیں لیٹایا گیا، دہکتے کوئلوں پر انہیں بچھایا گیا، عرب کی سخت گرمی میں لوہے کا لباس پہنا کر گرمی سے دوچار کیا گیا، تڑپایا گیا، خنجروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے وار کر کے پورا جسم لہو لہان کر دیا گیا۔ خود انہی صحابیات کے نظروں کے آگے ان کے اہل خانہ اور ان کے بچوں کو سولی پر لٹکا دیا جاتا، کئی طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا جاتا، مگر تاریخ گواہ ہے ان کے دین و استقامت میں ذرا برابر بھی حرکت آئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے صحابیات کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے اور سب سے پہلے دائرے اسلام میں داخل ہونے کا شرف بھی ایک عورت کو حاصل رہا ہے۔ اسلام کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے اور اسلام کی راہ میں راہ شہادت کو گلے لگانے کا شرف بھی سب سے پہلے ایک عورت کو حاصل ہوا ہے۔ ہم سیرت نبی کو پڑھ کے دیکھیں، اس کی بے شمار نمونے اور مثالیں ہم کو مل جائیں گی۔ دیکھیے حضرات، صحابیات کی قربانیوں کے اگر ہم تذکرہ کریں، سب سے پہلے اس فہرست میں ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا نام آتا ہے۔ سیرت خدیجہ پڑھ کے دیکھیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کی شریف خاندان سے ان کا تعلق تھا، بڑے حسب و نسب والی خاتون تھی، بڑی مال و دولت ان کے پاس تھی، بڑے صاحب تجارت لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، آرام و آسائش کی زندگی یہ گزار رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھبراتے ہوئے جب ان کے پاس لوٹے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی اور دائرے اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والی یہی وہ خاتون تھی جو ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنا کر دین اسلام کو قبول کر کے انہوں نے بھی کئی اذیتیں برداشت کی، اپنے آرام اور آسائش کو قربان کر دیا، اپنی پوری دولت کو پیارے نبی کے قدموں میں لٹا دیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی، اپنے اس مال کو، میری اس جائیداد اور دولت کو آپ دین کی راہ میں جس قدر چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رہے، پوری مکی زندگی میں ایک خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال ہی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کام آئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال ہی دین کی تبلیغ و اشاعت اور دین کو عام کرنے کے لیے انہی کی مال و دولت اسلام کی راہ میں کام آئی۔ دیکھیے خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی آرام و آسائش کو قربان کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کرتی رہیں۔ جب صحابہ اکرام پر اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، مکے سے بیکاٹ کر کے شیب ابی طالب میں انہیں قید کر دیا گیا، وہاں ان کو صحابہ اکرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیکاٹ کر دیا گیا، تو اپنے آرام و آسائش کو قربان کر کے 3 سال تک برابر یہ بھی اذیتیں برداشت کرتی رہی، اور وہاں جو مسلمانوں کو ضرورتیں پڑتی ان کی مال و دولت سے وہ ساری ضرورتیں پوری کی جاتی۔ 3 سال تک مسلسل انہوں نے اپنی دولت کی قربانی پیش کی اور اپنے عیش و آرام کی قربانی پیش کی، تو محض اسلام کی سربلندی کی خاطر ان کی قربانی پیارے نبی کو اس قدر بہائی، اس
جس قدر پسند آئی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان کی وفات کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار میرے آگے ختیجہ کا تذکرہ کرتے, بار بار ختیجہ کو یاد کرتے. عورت ہونے کے ناطے میری بھی غیرت جاگ گئی. میں نے بھی پیارے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی کیوں بار بار آپ اس عورت کا تذکرہ کرتے ہیں, کیوں بار بار آپ اس عورت کو یاد کرتے ہیں؟ پیارے نبی نے کہا اے عائشہ, اے عائشہ ایک بات یاد رہے, اس عورت نے مجھے اس وقت اپنایا تھا جب پوری دنیا مجھے ٹھکرا چکی تھی. اس عورت نے مجھے اس وقت تصدیق کی تھی جب پورا عرب معاشرہ مجھے تکذیب کرنے اور میرے انکار کرنے پر تلا ہوا تھا. یاد رہے جے جائے کہ کئی عورتیں میرے پاس آ جائیں, دیگر اور بیویاں میرے پاس ہیں, کوئی اور بیوی اور عورت اس عورت کا مقام نہیں لے سکتی ہیں, اس ختیجہ کے مقام کو نہیں اپنا سکتی ہیں. جس قدر انہوں نے قربانیاں پیش کی وہ قربانیاں کوئی اور عورت دے نہیں سکتی ہیں.